ٹیپو سلطان، جس کا نام سر ٹیپو سلطان فتح علی خان تھا، ایک مشہور مسلمان شاہی حکمران اور سپاہی تھا جو 18ویں اور 19ویں صدیوں میں مشہور ہوا۔ وہ میسور ریاست کے بادشاہ تھے اور ان کا حکمرانی وقت 1782 سے 1799 تک رہا۔ ٹیپو سلطان کو شیر حیدر نام سے بھی مشہوری حاصل ہے، جو ان کے بابا سلطان حیدر علی کے خواب میں نظر آئے تھے۔ ٹیپو سلطان کا جنم 20 نومبر 1750 کو میسور کرناٹک ریاست میں ہوا۔ ان کا باپ سلطان حیدر علی ٹیپو سلطان کا پیشن گوئی کرتے تھے اور ان کی طرف سے میسور ریاست کی سپاہی فوج کا قائد بنایا گیا۔ ٹیپو سلطان کی تعلیم ایک بہترین مسلمان عالم سید غوث الدین کی نگرانی میں ہوئی۔ انہوں نے فلسفہ، فقہ، حساب شمار، جیومیٹری میں اعلیٰ سند حاصل کی۔ ٹیپو سلطان کو اپنی باپ کی موت کے بعد میسور ریاست کا بادشاہ بنایا گیا۔ وہ ایک تاجدار اور بہادر حکمران تھا جو اپنی عوام کے لیے عدل و انصاف کی فراہمی کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے آزادی کی خواہش رکھی اور انہوں نے میسور کو انگریز حکومت سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ ٹیپو سلطان کے دورہ بحرین سے انگلینڈ کے خلاف تعلقات کا آغاز ہوا، جہاں وہ فرانسیسی اور عثمانی سلطنت کی مدد سے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے کا کام کیا۔ ان کی حکمرانی کے دوران ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جسے ٹیپو کی فوج کہا جاتا تھا۔ وہ بمبئی کی بحری قوتوں کے ساتھ تجارتی سلسلہ بنانے کی کوشش کی اور وہاں تجارت کے لیے بنیادی امکانات بنائے۔ 1799 میں برطانویوں نے ٹیپو سلطان کی میسور ریاست پر حملہ کیا اور میسور ریاست کو غلام بنا لیا۔ ٹیپو سلطان نے اس جنگ میں بہت بہادری سے لڑائی کی مگر انہوں نے شہادت نوش کی۔ ان کی شہادت کے بعد انہوں نے تاریخ میں ایک مقام حاصل کیا اور وہ ایک مقامی ہیرو بن گئے۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور جدوجہد نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی خواہش کو اور اپنے عوام کو آباد کرنے کی خواہش کو نمٹایا۔ ٹیپو سلطان کا حکومتی دور میسور ریاست کی تاریخ خلاف میں ایک روشن، دانشور، عدل، انصاف پسند اور جدوجہد شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ٹیپو سلطان کی باتیں اور کردار تاریخی حقیقتوں کی روشنی میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی قومیت کی خواہش کو زندہ رکھا اور آزادی کی ترقی کے لیے جنگ کی۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہم ان کے لیے احترام اور شکر گزار ہو سکیں۔ ٹیپو سلطان کے دور حکومت میں وہ اقدامات اٹھائے جو ان کی شہرت کو بڑھا دیا اور ان کو مشہور بنایا۔ ان کا تعلق فرانسیسی اور عثمانی سلطنتوں سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے نیپولین بوناپارٹ کی فرانسیسی حکومت کی سمت حاصل کی اور عثمانی سلطنت کے ساتھ تعاون کیا۔ ٹیپو سلطان نے ایک خود مختار فوجی تنظیم بنائی جو ٹیپو کی فوج کہلاتی تھی۔ یہ فوج عظیم قوت رکھتی تھی جو ان کے حکومتی دور میں میسور ریاست کو مضبوطی دیتی تھی۔ ٹیپو سلطان نے اپنی فوج میں تجدیدی نظام عسکری کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجی تجربات کو متحد کیا اور نئے تکنیکوں کا استعمال کیا۔ انہوں نے بمبئی کو اپنی تجارتی مرکز بنانے کی کوشش کی اور وہاں تجارتی بنیادیں رکھیں۔ انہوں نے اقتصادی ترقی کے لیے منصوبوں کو مد نظر رکھا جو تجارتی سلسلے کو بہتر بناتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے حکومتی دور میں مؤثر سیاسی اصلاحات بھی کیں۔ وہ عدل و انصاف کی فراہمی کو توثیق دیتے رہے اور غریبوں کی سہولتوں کو مد نظر رکھتے رہے۔ انہوں نے مختلف سوشل ویلفیئر منصوبوں کی بھی بنیادیں رکھیں جو عوام کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ ٹیپو سلطان کی زندگی اور جدوجہد کے بارے میں اہم کتابیں اور مصنفین موجود ہیں جو ان کے خدمات کو بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے میسور ریاست کو بڑی ترقی دی اور ان کی شہادت کے بعد بھی وہ ایک قومی ہیرو بنے رہے جن کو لوگ آج بھی عزیز سمجھتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا دینی احساس بھی بہت بلند تھا اور انہوں نے اسلام کی ترویج کے لیے اقدامات کیے۔ وہ اپنی حکومت کے دوران مسجدوں کی تعمیر، مدارس اور اسلامی تعلیم کی فراہمی پر توجہ دیتے رہے۔ انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان کے عبادت گھروں کی حمایت کی۔ ٹیپو سلطان کا فنون حرب کے لیے بھی خاص تاثر تھا۔ وہ ایک بہترین تکنیکی جنگجو تھے اور انہوں نے حدیث روزمرہ کو استعمال کرتے ہوئے نئے ساز و سامان اور ہتھیاروں اور فوجی ترتیب کی تشکیل دی۔ انہوں نے تاجوری نظام کو بہتر کیا
اور جدید ہتھیاروں کی تیاری میں مدد کی۔ ٹیپو سلطان کی شخصیت پر علمی، سیاسی، فکری اور فنونی پہلو بھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے متنازع مضامین میں لکھا، اشعار کیے اور خطوط کھینچے۔ ان کی علمی تحصیلات کے ذریعے وہ بہت سے علوم میں ماہر بنے اور انہوں نے تاریخ، علوم حیات، جغرافیہ، فلسفہ اور ادب کے شعبوں میں اپنی تحقیقات بھی کیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کو بھارتی تاریخ میں ایک قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی آزادی کی خواہش کو زندہ رکھا اور میسور ریاست کی ترویج اور ترقی میں اپنا نقصان نہیں بھولے۔ ان کی جدوجہد اور قربانیوں کو یاد رکھنا اہم ہے تاکہ ہم ان کے عظیم کاموں کو سر جھکا سکیں اور ان کے لیے احترام اور قدر کا اظہار کر سکیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔